عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم اسلام بھائیو، سلسلہ عاشقان رسول کی شہزادہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل روحانی علاج اور استخارے کا سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ شہزادہ امیر سنت اس وقت بیعت کروا رہے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ صلو علی الحبیب۔ کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ واصحابک یا نور اللہ۔ چاہیے ابھی جو آنے جو اتوار اور بدھ وغیرہ آئے گی تو یوں سمجھے کہ 3-4 اتوار اور 3-4 بدھ، یا سمجھے 1 ماہ تک جو ہے وہ ملاقات کی ترکیب نہیں ہوگی، تو لہذا کوئی بھی اسلامی بھائی آنے کی زحمت نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے وہ اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین جو شہزادہ عطار کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہوئے، یہ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ شریف ضرور حاصل فرما لیجئے، اور شجرہ شریف کے اوراد و وظائف کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجئے۔ اور کیا ہی خوب اگر اپنے نام کے ساتھ اپنی نسبت کا بھی اظہار کریں، فاتح قادری عطاری اپنے نام کے ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں نسبتوں کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شہزادہ اتار کی عاشقان رسول سے ملاقات کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آپ یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دکھیاری امت کی غمخواری کے ذریعے اللہ عز و جل، اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا کے حصول کی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر ہوتا ہے۔ اتوار کو بھی ہوتا ہے، منگل کو بھی ہوتا ہے اور بدھ کو بھی ہوتا ہے۔ ان سلسلوں کے اندر ہم دکھیاروں کی دلجوئی کر کے، غمخواروں کی غمخواری کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل عمل وہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ آئیے ہم سب اس کوشش میں لگ جائیں، مومنوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کریں۔ مومنوں، مسلمان اپنے بھائیوں کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جب گھر میں داخل ہوں سلام کرتے ہوئے، اور اہل خانہ کو جب مسکرا کر سلام کریں گے، گھر میں داخل ہوں گے تو ان کے بھی چہروں پر خوشی آ جائے گی اور دل کے اندر خوشی داخل ہو جائے گی۔ اسی طرح جہاں جہاں ہمارے معاملات ہیں، دفتر ہے، گھر بار ہے، خاندان والے ہیں، جہاں جائیں آئیے ہم مومنوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ان کی خوشیاں ان سے چھیننے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث پاک کے فضائل اور اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں تو نمبر آپ مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور بتائیے، اور ساتھ ساتھ ان کلمات کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بیٹی کا نام سدرا فروق ہے، اس کی والدہ کا نام کوثر پروین ہے، میں لیا سے بول رہا ہوں۔ اس کے رشتہ جب بھی کو آتا ہے تو رشتہ اس کا نہیں ہوتا، اس کے لیے برائے مہربانی استخارہ کر کے یا کوئی کلام بتا دیں جو پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام راشد ہے، جگہ کا نام اٹک ہے۔ سر میں کافی عرصے سے بیمار ہوں سر، 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اور مجھے روحانی علاج بتائیں۔ جی آپ نے اٹک سے ہمیں کال کی، سائیں بھائی ابھی آپ کو آپ کی پریشانی کا حل پیش کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے وہ اپنے پاس آپ لکھ بھی لیجئے۔ مزید کال چلائیں۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بیوی ہے۔ استخارہ کرانا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، بس سارا دن سویا رہتا ہوں، مہربانی کر استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا ابراہیم بھائی، کام میں آپ کا دل نہیں لگتا، استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج عرض کرتے ہیں، قلم کاغذ آپ بھی ساتھ رکھیے اور جو آپ کو روحانی علاج بتایا جائے اس کے بعد نوٹ کر لیجئے اپنے پاس۔ جی مزید کال۔ میرا سوال ہے کہ سر میری قبر سے بہت زیادہ درد رہتی ہے کہ وہ کوئی مسئلہ حل ہون چ نہیں آتا۔ کمر میں درد رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو کمر کی تکلیف کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال ہو تو چلا دیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں کھاتا پیتا بھی صحیح ہوں اور میری عمر 15 سال ہے لیکن قد نہیں بڑھ رہا، تو اس کا کچھ ذرا میری اصلاح کر دیجئے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو قد بڑھانے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، ایک عیسائی بھائی نے اپنی شہزادی سدرا کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ ابراہیم بھائی آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور اس دوران آپ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے رہیے۔ اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے۔ عیسائی بھائی نے کال کیے، کافی عرصے سے بیمار ہیں اور پریشانی ہے، اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ اٹک سے انہوں نے کال کی ہمیں۔ اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کا صفحہ نمبر 37
37 پر ہے کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ 76 بار 76 ٹائم کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آب زمزم جو ہے یہ ہر ایک کے گھر میں اینی ٹائم اویلیبل ہو، یہ ضروری نہیں ہے آب زمزم موجود ہی ہو. اور ویسے بھی عموماً جو آب زمزم شریف ہوتا ہی ہے تو عموماً تبرک میں بھی جو آتا ہے وہ خالص عموماً نہیں ہوتا، اس کے اندر پانی وغیرہ ملایا جاتا ہے. جی جی. تو یہ دونوں صورتوں میں بندہ کیا کرے؟ اب وہ مکسنگ والا آب زمزم بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اگر سرے سے گھر میں آب زمزم ہی موجود نہ ہو تو اس میں جو وظیفہ بتایا گیا وہ آب زمزم شریف کا ہی بتایا گیا. اگر مکسنگ بھی اس میں ہے کہ دوسرا پانی بھی اس میں مکس کیا ہوا ہے تو وہ بھی چل جائے گا، اس میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. ایک اور اسلام بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کو کمر کی تکلیف کی شکایت ہے، تو کیا ان کا روحانی علاج ہے ان کے لیے؟ اللہ پاک ان کو کمر کے درد سے شفائے کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی یا مغنی یا مغنی یہ ایک بار پڑھیں، اپنی ہتھیلیوں پہ دم کریں اور وہ ہتھیلیاں اپنی کمر پہ آپ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے جو آپ کو کمر میں درد تکلیف وغیرہ ہے، جہاں پہ بھی درد ہے کمر میں ہے یا جوڑوں میں، جہاں گھٹنوں میں، جہاں جہاں درد ہے آپ کو، آپ وہاں ہتھیلیاں پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے درد و تکلیف وغیرہ ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایک عیسائی بھائی کی مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، انہیں بھی کمر میں تکلیف کا عارضہ تھا، اور بیڈ وہ بھی مخصوص قسم کا، ان کے لیے عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن بیچارے بس وہ کم عمری میں ہی ان کو کمر کی تکلیف کی شکایت ہو گئی. ان کے لیے ڈاکٹروں نے کہ تجویز کردہ بیڈ کے مطابق اسی پر وہ سوتے تھے اور کسی بستر پر وہ سو بھی نہیں پاتے تھے. ان کو کسی عیسائی بھائی نے عالمی مدنی مرکز میں مدنی اعتکاف کی ترغیب دلائی کہ آپ آئیے اعتکاف کیجیے. اب وہ گھبرائے کہ میں اعتکاف کرنے کا شوق تو بہت ہے لیکن کروں کیسے، مجھے کمر کی تکلیف کی شکایت ہے اور میرے لیے وہاں سونا کس پر ہوگا یہ بتائیے. کہا وہاں پہ تو چٹائی پر سونا ہوگا. تو ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو میرا بستر بھی مخصوص ہے اور کسی بیڈ پہ نیند بھی نہیں آتی ہے مجھے، تو وہ چٹائی پر میں کیسے سو پاؤں گا، میرا تو مرض بڑھ جائے گا مزید. بہرحال وہ اسلام بھائی نے اس پہ انفرادی کوشش کی، ہمت بندائی، اللہ تبارک و تعالی پر مطلب توکل کرنے کا اور اس طرح کا اس کو وہ دیا، وہ راضی ہو گئے اور اعتکاف میں آ گئے یہاں پر. اب سونے کا وقت آیا تو ان کو کھجور کی چٹائی پیش کر دی گئی، یہ کھجور کی چٹائی پہ سونا ہے. اچھا اب وہ سونے کو سو گئے جیسے تیسے کر کے، وہ لیٹے اور پھر ان کو نیند بھی آ گئی. اس سنت پر عمل کی برکت سے ایسا ہوا کہ ان کی کمر کا درد جاتا رہا. اتنے علاج معالجے کے باوجود، اتنی ادویات استعمال کرنے کے باوجود، ہر طرح کے ڈاکٹرز اور ہر طرح کے جو ہے تو ٹیسٹ کروانے کے باوجود جو ہے وہ مرض ان کا وہیں تھا. الحمدللہ عز و جل چٹائی پر سونے کی برکت سے ان کی وہ تکلیف جاتی رہی. تو اس سنت کو بھی اپنا لیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کمر کی تکلیف سے راحت نصیب ہوگی سنت کی برکت سے. اچھا ایک عیسائی بھائی اور ہیں، 15 سال اپنی عمر بتائیے، قد ان کا نہیں بڑھا، تو کیا عمل کریں جس سے ان کا قد بڑھ جائے؟ قد بڑھنے کے حوالے سے ایک تو مخصوص عمر ہوتی ہے کہ وہاں جا کے قد رک جاتا ہے. 15 سال ابھی ان کی مطلب وہ ہے گروئنگ ایج ہے ابھی جی ابھی تک تو ہے ان کے. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلاموں کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، یا سلامو پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اب بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف. ایک عیسائی بھائی نے اپنی بیٹی کے حوالے سے استخارہ کروایا، رشتوں میں رکاوٹیں، کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ اللہ پاک ان کے رشتوں کی رکاوٹ دور فرمائے، آمین. اور نیک عافیت کے ساتھ ان کو رشتہ عطا فرمائے. آمین. نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کے اپنے نیک رشتے کے لیے دعا کریں. اللہ نے چاہ تو رشتہ بھی ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی اور نیک انشاءاللہ ان کو رشتہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. پھر ابراہیم بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کا کام میں دل نہیں لگتا اور سارا دن مطلب محو استراحت رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، تو کیا ان کا اشارہ ہے استخارے میں؟ ان کے بھی نظر کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بحول ولا قوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. 100 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے 100 بار یہ دعا پڑھ کے دعا کرے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کام میں دل لگ جائے انشاءاللہ. ایک آسان سا عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر کام دھندے میں دل نہ لگتا ہو تو یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. تو یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 29 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. تو یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا لیجئے، اس کو فولڈ کر لیجئے، پھر اس کو چاہے تو اسکویش ٹیپ بھی چڑھا سکتے ہیں، اس کو پلاسٹک لیمینیشن کروا لیں یا اس پر اسکویش ٹیپ چڑھا لیں تاکہ وہ واٹر پروف ہو جائے. پھر اس کو جا کر چمڑے میں یا ریگزین میں سلوا لیجئے، یا چاہے تو گھر میں ہی اس کو کپڑے میں سی کر بازو یا گلے میں پہن لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کام دھندے میں جبکہ وہ جائز ہو دل لگ جائے گا. نظر وغیرہ کے معاملات تھے، نظر اتارنے کا طریقہ امیر سنت نے اس کا روحانی علاج ارشاد فرمایا بیمار عابد میں کہ لا الہ الا اللہ 60 بار 60 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں انشاءاللہ. تعویذ کا فرمایا چمڑے یا ریگزین میں پہننے کے حوالے سے، یہ کیا کسی سے دانت میں یا چاندی وغیرہ میں کروا سکتے ہیں؟ نہیں، مرد کے لیے شرن اس کی اجازت نہیں ہے. مزید دارالفتاء اہل سنت سے اس کی رہنمائی لے لیں کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا وہ کسی مزار شریف پہ جاتے ہیں یا کسی مبارک مقام وغیرہ پر جاتے ہیں تو وہاں سے اس طرح کی ڈبیائیں اور اس طرح کے چھلے اور کڑے وغیرہ اس کو مقدس اور متبرک و مبارک سمجھ کر لے کر آتے ہیں. جی تو اس کی کسی بھی قسم کے دھات کے جو ہے تو ڈبیا میں جو ہے تو تعویذ بنا کر پہننا اس کی شرن مرد کے لیے اجازت نہیں ہے. مزید دارالفتاء اہل سنت یہ جو نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 0300 022 0112 سے لے کر 0300 022 0115 تک صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک یہ ہمارے جو ہے تو شرعی رہنمائی کا سلسلہ اس پر جاری رہتا ہے. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو چھلے وغیرہ لے کر آتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کے لیے، کوئی شوگر کے لیے، کوئی کڑا پہن لیتا ہے کسی حوالے سے، وہ سب عیسائی بھائی جو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کیسا ہی مطلب کہ مجبوری ہو، کیسا ہی معاملہ ہو تو دارالفتاء اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے. ہاں وہ طرح کی جو ہے تو وہ اس میں ڈوریاں بھی ظاہر ہے ساری کی ساری، ان ڈوریوں کے حوالے سے بھی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں. مختلف رنگوں کی ڈوریاں جو ہوتی ہے جو بعض اوقات بعض قوموں اور بعض مذاہب کا مطلب کہ ایک ان کا تشخص ہوتا ہے، ان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ دارالفتاء اہل سنت سے آپ رہنمائی حاصل فرما سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں مزید کال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد اکرم ہے. میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. میری بیوی کا نام بشرا بی بی اور اس کی والدہ کا نام شکیلہ بی بی ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. پہلے ایک بیٹا ہوا تھا شروع میں، وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا اور اب اس کے بعد اولاد نہیں ہے. ہمارا روحانی استخارہ کرا دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کرم بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر ایمان اور عافیت کے ساتھ جو ہے تو ایک درازی عمر بالخیر والی اولاد آپ کو فرما بردار اولاد عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا. مزید کال چلائیے. میرے بیٹے کا نام عبدالرافع ہے اور اس کی والدہ کا نام ہے سائمہ خاتون. استخارہ کروانا ہے کہ وہ سوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، مطلب کہ آنکھیں بند کر کے پڑا رہتا ہے مگر اس کو یہ ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ نہیں آتا. یہ اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اٹھتا ہے تو پھر سر میں درد ہوتا ہے. برائے مہربانی کو اس کا علاج بتائیں، مہربانی ہوگی. اچھا جی، آپ کا بیٹا جو ہے اس کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان دونوں مسائل کا ہم استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. اکرم بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں اولاد ہوئی تھی اور وہ اولاد فوت ہو گئی. واقعی جس کے ہاں اولاد پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے اس کا غم تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ہاں یہ معاملہ ہوا ہو، کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو
پھر وہ فوت ہو جائے تو اس کے والدین پر کیسا صدمہ گزرتا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں. باقی یہ کہ اس پر ثواب کتنا ہے، اگر کسی کے ہاں کوئی نابالغ بچہ وغیرہ فوت ہو گیا تو اس پر کتنی عظیم اس میں بشارتیں ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جھوم اٹھیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایسا بچہ، آپ استخارے کر لیں سونا جی، ایسا بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضد کرے گا کہ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی جو ہے تو اس کے لیے یعنی کہ بخشش کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے تو وہ ضد کرے گا. پھر اس کو حکم ہوگا کہ تو بھی جنت میں داخل ہو جا اور اپنے والدین کو بھی جنت میں ساتھ لے جا. انشاءاللہ عز و جل اس کی اگر روایت مل جاتی ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ تو یہ اس کی فضیلت ہے، تو اس پر آپ افسردہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں. انشاءاللہ عز و جل وہ والدین جن کی اولاد جو ہے تو وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے یا جس کا کچا بچہ جو ہے تو وہ گر جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا. استخارے ہو گئے؟ جی جی بتائیے کرم بھائی، اور انہوں نے اپنا اور اپنی اہلیہ کے حوالے سے مسئلہ بتایا، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے. جی وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ امیر سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پیج نمبر 22 صفحہ نمبر 22 میں روحانی علاج لکھا ہوا ہے. ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد جو ہے تو عبد الرافع بن سائمہ کا استخارہ انہوں نے کروایا کہ ان کو نیند نہیں آتی رات کو، تو اس کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ اللہ پاک ان کے تمام مسائل پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ بھی وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 ٹائمز 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ان کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلام کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے ان کو چاہیے کہ نیند آنے کا ایک خاص تعویذ ملتا ہے تکی میں رکھنے کے لیے، تو وہ تعویذات حاصل کریں اور وہ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی نیند وغیرہ آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جنہوں نے استخارے کروائے، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پوتے کا نام زین عبداللہ، ان کی والدہ کا نام ہنا. وہ ہر ماہ جو ہے بیمار رہتا ہے، ہر ماہ 3 سال کا ہو گیا ہے. ان کے لیے استخارہ کریں. جی استخارہ کر کے ابھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد جوید ہے، والدہ کا نام رشیدہ بی بی. استخارہ کروانا ہے، طبیعت سیٹ نہیں رہتی. طبیعت سیٹ نہیں رہتی. جنید نام بتایا آپ نے. ابھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد طارق، میری والدہ کا نام خورشید بیگم ہے. میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں. جب سے میں باہر آیا ہوں تو میں بہت پریشان ہوں. میں جس کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام بڑا مشکلات ہوتے ہیں. آیا میں یہاں رکوں یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں اپنے ملک واپس چلا جاؤں؟ اچھا جی طارق بھائی، ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کا بیرون ملک قیام کرنا بہتر ہے یا اپنے وطن واپس آ جانا بہتر ہے. استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. دادی کا نام کنیز فاطمہ ہے، ان کی امی کا نام بشیرہ ہے. بیمار رہتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں بیماری ہے کہ جادو ہوا ہے. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دادی جان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو
اس کا ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد جنید بھائی آپ نے استخارے کا فرمایا، اچھا طارق بھائی آپ کا بھی استخارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک عیسائی بھائی نے اپنے مدنی منع کے حوالے سے فرمایا، اور ایک کنیز فاطمہ ان کا بھی استخارہ کرنا ہے، یہ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے زین عبداللہ غالباً نام بتایا، منع کا نام، پوتے کا مسئلہ بتایا انہوں نے، وہ بیمار رہتا ہے نا، تو عموماً بچوں کو نظر بھی ہو جاتی ہے، اور تو اس حوالے سے نظر کا بھی کوئی ایسا عمل بتائیے نظر اتر جائے، اور بیماری سے شفا یابی کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ، ان کے مدنی منع کو شفا کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے نظر بد کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش کروں گا کہ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے سیدھے رخسار پر دم کریں، پھر دوسری دفعہ پڑھیں ان کے الٹے رخسار پر دم کریں، تیسری دفعہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پیشانی پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا۔ ساتھ میں بیماریوں کے حوالے سے ایک روحانی علاج ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ 115 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ قریبی ہی تعویذات عطاریہ کے بستے سے بچے مدنی منع کے لیے تعویذات عطاریہ بھی لیجیے بیماریوں اور نظر بد کے معاملات کے حوالے سے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات اور اس وظیفے کی برکت سے جلد ہی شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ محمد جنید بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یا کبیرو 9 ٹائمز 9 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ نے چاہ تو اس کے ذریعے انشاءاللہ بیماری وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے طارق بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ وہاں بیرون ملک ہیں اور وہاں پر ان پر مشکلات اور مصائب آلام میں مبتلا ہیں، تو اب یہ سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ میں وہیں رہوں یا وطن واپس آ جاؤں، تو ان کے لیے کیا بہتر آ رہا ہے؟ یہاں وطن واپسی آنا ان کا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مدنی منع نے اپنی دادی جان کا استخارہ کروایا، کنیز فاطمہ نام بتایا، بہت بیمار رہتی ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے، بیماری کا ان کا بھی اشارہ آ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے بے وضو با وضو یا سلامو یا سلامو یا سلامو کثرت سے پڑھیں، اللہ نے چاہ تو اس کے برکت سے انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ دعوت اسلامی کے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، پلیٹوں وغیرہ کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، وہ عمل بھی کریں، اللہ نے چاہ تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ۔ محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دل جوئی، غم خواری، تسلی، اس کے فضائل ہم نے سنے، اور اس کا عملی طور پر ہم مظاہرہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شہزادہ عطار جانشین امیر اہل سنت جو ہیں، یہ جو ہے تو عیسائی بھائیوں کی دل جوئیاں کر رہے ہیں، کس طرح جو آتا ہے وہ مسکرا کر رخصت ہوتا ہے، تحفوں سے نوازتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر، اور ضرورتاً ان کی جو ہے تو گفتگو وغیرہ سن کر ان کو تسلی دے کر حوصلہ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ تو محترم میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، کاش ہمارا بھی یہ انداز بن جائے، اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ اس طرح سے جو پریشان ہے حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، دکھیارے ہیں، غم زدہ ہیں، ان کی ہم دلجوئی کیا کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے ساتھ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ہمیں خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، خیر یہ تو خیر ہمارے اسلام میں اس چیز کی تو پہلے سے ہی سارے جو ہے تو تعلیمات دی گئی ہیں ہمیں۔ ایک ورکشاپ تھا اور وہاں پر اسی ٹاپک پر، یعنی کہ یہ تھا کہ کس طرح ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو اس ورکشاپ میں لوگ ہزاروں روپے جو ہے تو فیس دے کر اس ورکشاپ میں پہنچے ہوئے تھے۔ اب جو ٹرینر جو تھا، جو بھی تھا ورکشاپ کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے جو ہے تو پہلے کچھ تمہید وغیرہ باندھی، پھر اس نے اصول بتائے ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو وہ مسکرا کر داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 باتیں اس نے سکھائی، ساری اتنا پورا ورکشاپ تھا، اس نے 2 چیزیں اس کے اندر سکھائی۔ یہ ہمارے اسلام میں پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن وہ
उसने इस तरफ जो है तो तवज्जो दिलाई। वो 4-4-5 हज़ार रुपये फीस देकर ये 2 बातें सीखने के लिए गए थे जो हम पहले से सिखाते चले आ रहे हैं, हमारा इस्लाम। तो उसने कहा कि जब भी घर में दाखिल हो मुस्कुरा के दाखिल हो, और कोई थोड़ा सा भी यानी आप क्या मेहरबानी कर देना, कोई पानी पेश कर दिया किसी ने, कोई आम सा मामूली सी उसने आपके साथ यानी कि वो ताउन क्यों ना कर दे, उसको थैंक यू जरूर बोलें, हम जज़ाकल्लाह कहते हैं। फिर ये 2 चीजें आप अपनी गिरा से बांध लें और मुझे 1 हफ्ते बाद फीडबैक दें कि आपने इन 2 जो है तो उनको कामों को अपनाकर आपको इससे क्या यानी कि बेनिफिट हासिल हुए। ठीक है, 1 हफ्ते बाद जो है तो उसको फीडबैक देने के लिए कोई आया होगा, फीडबैक और भी आए होंगे, लेकिन वो जो आया उसने अपना फीडबैक दिया इस तरह से कि सर ऐसा है कि मेरे घर में मेरी बीवी से ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, मेरी शादी को इतने इतने साल हो गए, लेकिन जब से शादी हुई तब से हमारे ताल्लुकात रोज़ बरोज़ जो है तो वो बिगड़ते ही चले जा रहे थे, यहाँ तक कि तलाक की नौबत आ चुकी थी। लेकिन आपने जो ये 2 जो है ना हमें काम बताए कि एक तो मुस्कुरा के घर में दाखिल होना है और दूसरा जो है तो हर बात पर मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू कहना है, तो मैंने इन 2 कामों पर अमल किया। और तो मुआशरे में क्या इसके असरार मुरतब हुए होंगे मुझे नहीं पता, अलबत्ता मेरे घर के अंदर ये असरार मुरतब हुए कि जिस दिन मैं वर्कशॉप से वापस घर पे गया, दरवाजे को बेल बजाई, मेरी बेगम हस्बे मामूल मुंह फुलाकर आई दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन मुस्कुराहट देखकर उनका एकदम उनके ही मुंह पे मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल हाँ। माशाअल्लाह। मैंने जब उसने दरवाजा खोल दिया मैंने उसको कहा मुस्कुरा थैंक यू, एकदम मैंने उसके चेहरे पर जो है तो खुशी और हैरत के मिले जुले यानी फिर तासुरात कायम हो गए। जी जी। अब मैं जाकर बैठा, मेरे कहे बगैर मेरी बेगम जो थी वो 1 गिलास पानी लेकर आई और मुझे पेश किया, मैंने फिर मुस्कुरा कहा थैंक यू करके पानी ले लिया और पी लिया। बस वो दिन है कि आज का दिन है कि मेरा घर टूटने वाला था, वो घर टूटता तो क्या, और मेरा घर जो है तो वो मजीद जो है तो वो बस गया और हमारे घर के अंदर एक प्यार मोहब्बत भरा माहौल कायम हो गया। तो ये खैर वो उस वर्कशॉप का जो है तो वो घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जितना ही वर्कशॉप था उसका ये मतलब वो था, जबकि हमारा इस्लाम ये तालीमात हमें पहले से देता चला आ रहा है। ठीक है, तो मोहतरम मीठे मीठे ईसाई भाइयों, क्या घर, क्या खानदान, क्या अजीज व क़रीब, हर जगह खुशियाँ बिखेरिए और सलाम को आम कीजिए। और ये जज़ाकल्लाह कितना ज़बान पर आसान है, लेकिन इसकी जो है तो बरकतें कितनी ज़्यादा है। दुआ से आप दे नवाज ने उसको, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, तो उसके दिल में कितनी खुशी दाखिल होगी। मज़ीद आपके कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी। मेरा नाम साजिद, मैं अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, जिसकी उम्र भी बढ़ रही है। जो भी रिश्ता आता है या तो अच्छा नहीं होता या कभी हाँ नहीं होती, वो कभी रिश्ते तक नहीं आते। बहन का नाम नाजिया, वल्दत अफरोज बानो। जी सही भाई, अभी इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मेरी वालिदा का नाम जाफरा बीबी है। मैंने ये इस्तिखारा करवाना था कि मुझे 3-4 साल से नज़ला है और नाक से पानी अक्सर चलता रहता है, तो इसके बारे में रूहानी इलाज भी अता फरमाते हैं और इस्तिखारा भी फरमाते हैं। जी शफीक भाई, इस्तिखारा करते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद नियाज है और मेरे वादा का नाम जरीन अख्तर, और मैं अपना इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ। मसला है कि मैं टेलरिंग काम हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता, जरीन डिप्रेशन मसला बना रहता है, बोझ बना रहता है, पूरा दिन 24 घंटे से बोझ बना रहता है। अच्छा जी नियाज भाई, इस्तिखारा करके आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। जी मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और वालदा का नाम है हाजरा जी। कारोबार का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, घर में नातफाकी हो रही है। अच्छा सगीर भाई, कारोबारी परेशानी, घर में तंगी, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो इसका आपको रूहानी इलाज अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह सवजल। ये रूहानी इलाज जो आपको बताए जाएं इन्हें अपने पास लिख जरूर लीजिएगा। मजीद कॉल चलाइए। इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूँ। मेरा नाम शाही सलीम भट्ट है। मेरी बेगम का नाम अनीला रहमान है, वालदा का नाम खुर्शीद बेगम। पता ये करना है, एक तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं, तो कोई असरात वगैरह तो नहीं है, और दूसरे मेरा घर अलीपुर इस्लामाबाद में है। उसके बाबत ये मालूम कर दें इस्तिखारे से कि यहाँ रहना मेरे लिए साद है या यहाँ से चले जाना साद है। अच्छा जी शाहिद भाई, एक तो आपने अपनी अहलिया के हवाले से इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं, बीमार बहुत ज्यादा हैं,
تو ان کا استخارہ کرنا ہے کوئی عملیہ جادو ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ علی پور اسلام آباد سے میں رہائش پذیر ہیں اور کہیں اور آپ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے اور علاقے کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں آپ کا بہتر ہے یا نہیں. لیکن جس علاقے میں اور جس گھر میں آپ شفٹ ہونا چاہیں اس کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا کیا وہ گھر وہ علاقہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. تو ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس 02134858711 اس پہ آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہمارا نمبر ہے ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کا استخارے کا جو نمبر ہے اس پر اسلامی بہنوں کو کال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور ہمارے جو مدنی چینل کا نمبر ہے اس پر بھی اسلامی بہنیں کال نہ فرمایا کریں. بلکہ اس کا مزید ایک حل یہ ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے جو ہوم پیج پر ہے اس پر ہمارے ایک سروس موجود ہے جس کا نام ہے روحانی علاج. اس روحانی علاج کی سروس پر آپ رابطہ کر کے اس میں تعویذات عطاریہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں, استخارے بھی کروا سکتے ہیں, کارڈ بھی کروا سکتے ہیں, امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو استخاروں کے جوابات بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل دیے جا رہے ہیں. جن سائیں بھائی نے اپنی ہمشیرہ کا استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں وہ انشاءاللہ. شفیق بھائی آپ کا بھی استخارہ ہوگا, نیاز بھائی آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی شاہد سلیم بھائی آپ کا استخارہ کرنا ہے علی پور اسلام آباد میں رہیں یا نہ رہیں, اور آپ کی اہلیہ کا بھی استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں. صغیر بھائی آپ نے فرمایا کہ کاروباری پریشانی ہے اور گھر میں ناچاقی ہے, لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں, تو آپ اپنے مسائل کا حل مبلغ دعوت اسلامی کے زبانی سماعت فرمائیے. جی جناب. اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے, بیماریوں گھریلو ناچاکیوں قرضداریوں سے محفوظ فرمائے. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور انداز صاحب, اس کا صفحہ نمبر 30 پیج نمبر 30 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو, یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری تنگ دستی اور ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک مسئلہ اور بتایا, گھریلو ناچاقی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. ایک تو تھوڑا ایک ورکشاپ کے حوالے سے چند مدنی پھول میں نے عرض کی ہے کہ گھریلو لڑائی جھگڑوں سے جب تک آپ کا سدباب نہیں ہوگا, جب تک گھر کے اندر ایک خوشگوار ماحول قائم نہیں ہوگا, تو اس کے لیے سلام کر کے گھر میں داخل ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو گھر والوں سے مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں. گھر میں داخل ہوتے وقت کچھ نہ کچھ تحفہ وغیرہ لے کر جائیے انشاءاللہ عز و جل. اور کوئی ایسا عمل جس سے گھر میں ناچاکیوں کا, یہ تو ایک پریکٹیکلی میں نے عملی کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے, کوئی ایسا روحانی علاج جس سے گھر میں لڑائی جھگڑوں کا سدباب ہو جائے, خاتمہ ہو جائے؟ جی اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا ودودو. جی یا ودودو یا ودودو 1001 بار پڑھیں اور لاہوری نمک لیں, اس نمک پہ دم کر دیجئے اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ, اور وہ نمک آپ گھر میں استعمال کروائیے جہاں جہاں استعمال کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے گھر میں جو ناچاکیاں اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. امن گھر انشاءاللہ عز و جل امن کا گہوارہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ چڑیا اور اندھا سانپ میں ایک زبردست ایک عمل ہے جس سے ناچاکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, تنگ دستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ عمل ہے بھی ثابت حدیث پاک سے. تو کیا عمل؟ جی پیج نمبر 20 چڑیا اور اندھا سانپ. امیر سنت نے بہت ہی پیاری ایک حکایت تحریر فرمائی. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی جب تم گھر میں داخل ہونے لگو اور گھر میں کوئی ہو تو ان کو سلام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کر کے داخل ہوا کریں. جی. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو. صحیح ہے. اور ایک بار قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, یہ پوری سورت ایک بار پڑھ لیں. اس شخص نے ایسا ہی کیا. جی جی جی. پھر اللہ پاک نے اس کو اتنا مال دیا جی, اور اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں یعنی پڑوسیوں کی بھی
खिदमत करना शुरू कर दें। سبحان اللہ. تو یہ تنگ دستی گھریلو ناچاکی وغیرہ سے نجات کا عمل آپ کو عرض کیا گیا. اچھا استخارے ہو چکے ہوں گے تو سب سے پہلے استخارہ سائیں بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے کروایا تو کیا اشارہ ہے ان کے حوالے سے رشتے میں رکاوٹوں کے حوالے سے؟ اللہ پاک ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے. آمین. نظر کا معاملہ آ رہا ہے, نظر وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے. جی ان کو چاہیے کہ یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم 143 ٹائمز جی جی لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے بازو یا گلے وغیرہ میں پہنے. جی اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جلد شادی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ہمارے شفیق بھائی فرما رہے نزلے کی شکایت ہے, نزلہ ہے ان کو نا, اور یہ رحمت بھی ہے. یہ 3 بیماریوں کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے, اس میں رحمت, یہ رحمت ہے. نمبر 1 نزلہ, دوسرا آشوب چشم, اور تیسرا کھجلی خارش وغیرہ. تو ان بیماریوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اچھا تو نزلے کی شکایت ہے, ان کو شفا عطا فرمائے. جی اس کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ نزلہ جب ہوتا ہے بندے کو ان کے گناہ وغیرہ جڑتے ہیں, غالباً اس طرح کی روایت کا مفہوم بھی ہے. اس کو چاہیے کہ ویسے بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے جی, بھائی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. جی ان کو چاہیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ جی 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نزلہ زکام سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا اس کے بعد ہمارے ایک اور عیسائی بھائی ہیں نیاز بھائی, یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کام میں ان کا دل نہیں لگتا وغیرہ, اس طرح سے انہوں نے بتایا. تو ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ ان کے لیے نظر کا اشارہ آ رہا ہے, نظر وغیرہ لگی ہوئی ہے. ان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ نے چاہا تو نظر وغیرہ کے معاملات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. شاہد سلیم بھائی انہوں نے 2 استخارے کروائے, ایک تو اپنی اہلیہ کے حوالے سے اور ایک جو ہے تو جس علاقے میں یہ رہتے ہیں اس سے شفٹ ہونے کے حوالے سے. تو ان دونوں کے کیا جوابات آپ بتائیے ان کو. انہوں نے بتایا کہ اہلیہ کافی بیمار وغیرہ رہتی ہیں اور بندش وغیرہ کا ان کو شبہ آ رہا ہے, لیکن یہ پریشان نہ ہو, کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہے, بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ تندرستی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور علی پور اسلام آباد میں رہنے کے حوالے سے فی الحال جہاں یہ رہ رہے ہیں وہاں بہتر کا اشارہ ہے, اسی علاقے میں رہنا بہتر ہے, اسی علاقے میں رہنا ان کا بہتر کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے شاہد سلیم بھائی استخارہ ہو گیا, جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس علاقے میں رہنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد امین اتاری ہے, میری والدہ کا نام نفیسہ اتاریہ ہے. میرے کاروبار میں بہت مسائل ہیں, گھر میں ترقی کی رکاوٹ ہو رہی ہے. براہ کرم استراحت فرما کر بتا دے, استخارہ فرما کر کہ کیا رکاوٹ ہے. عرض کرتے ہیں امین بھائی, مزید کال چلائیے. میرا نام سہیل رضا ہے اور میری والدہ کا نام خالصہ پروین ہے. 6 سال سے میری طرف ایک بچی ہے اور اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہوا ہے. میرے نام کا استخارہ کر کے دیں. اولاد نہیں ہے ان کے یہاں, بے اولادی کی شکایت, استخارہ کر کے دیکھ. نام سمجھ میں آ گیا ان کا؟ جی مزید کال چلائیے. والدہ کا نام ہے سلامتی, ان کی والدہ کا نام ہے اپنا شریفہ. گھر کا مسئلہ ایک دن بیمار ہے, ایک دن صحیح ہے, اور کھانسی وغیرہ بھی نہیں آتی, پورے گھر میں یہی چکر ہے. پورے گھر میں یہ معاملات ہیں. فی الحال آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. باقی آپ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ فرما لیجئے اور تمام گھر والوں کے لیے تعویذات عطاریہ بھی لے لیجئے. مزید کال چلائیں. میرا نام محمد حسن ہے, میری والدہ کا نام لیلا ہے. استخارہ کر کے دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے. میرا روزی رزق میں جو ہے نا پرابلم ہے. ٹھیک ہے حسن بھائی, روزی رزق میں تنگی ہے, استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ. جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا, اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیے. اور محترم میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل جلد آقا کا مہینہ شعبان المعظم اس کی آمد ہے. اور محترم میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں, اس ماہ مبارک کے جو فضائل اور جو اس کی برکاتیں
अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अहादीस मुबारका में वारिद हुई हैं, उसके तो क्या कहने। हदीस पाक का मफहूम है कि रजब अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। तो इस शाबानुल मुअज़्ज़म के कैसे जो है तो फ़ज़ाइल और कैसी बरक़ात अहादीस मुबारका में वारिद हुई, इसके लिए आप मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला आका का महीना ये आप हासिल फरमा लीजिए। आइए अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा, इसमें से चंद आपको फ़ज़ाइल मैं अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अर्ज़ की गई कि रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफजल है? फरमाया ताज़ीम रमज़ान के लिए शाबान का। फिर अर्ज़ की गई कौन सा सदका अफजल है? फरमाया रमज़ान के माह में सदका करना। मोहतरम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी माह मुबारक में एक अजीम एक उसकी रात है, उसके बारे में इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद मदनी फूल हम सुनते हैं। और ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, तो इसके बारे में कुछ फजीलतें, इसकी बरकतें। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा में 15वें शब में बरकतों के हवाले से एक हदीस पाक मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि ताजदार रिसालत महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल शाबान की 15वें शब में तजल्ली फरमाता है, इस्तग़फ़ार यानी तौबा करने वालों को बख्श देता है और तालिब रहमत पर रहम फरमाता है और अदावत वालों को जिस हाल पर है उसी पर छोड़ देता है। सुभान अल्लाह। तो इस मुबारक रात जो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, इस हवाले से आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुलाहिज़ा फरमाया। अब इस्तिखारों के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने जो हमसे इस्तिखारे करवाए इसके क्या क्या जवाबात हैं। सबसे पहले अमीन भाई ने इस्तिखारा करवाया अपना कारोबारी मसाइल के हवाले से, तो क्या इशारा है इस्तिखारे में? अल्लाह पाक इनके तमाम मसाइल जो भी कारोबार में रुकावट वगैरह है दूर फरमाए और रहमत की नज़र फरमाए। आमीन। मोहम्मद अमीन भाई और मोहम्मद हसन भाई जी जी दोनों का सेम ही मसला है जी, रोज़ी वगैरह में तंगी वगैरह के मामला चल रहे हैं। इनके लिए एक मदनी फूल अर्ज़ कर लेता हूँ मैं। जिस तरह रोज़ी में बरकत की कई वजूहात होती है जी, इसी तरह रोज़ी में तंगी के भी कई असबाब होते हैं। जी जी जी। अगर हम इन असबाब से बचने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो रोज़ी में बरकत वगैरह। हाँ, अब देखिए ना, कारोबारी परेशानी आती है तो जाहिरी तौर पे सारे असबाब पर बंदा गौर करना शुरू कर देता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है, कारोबार क्यों कम हो गया, क्या मार्केट में कस्टमर नहीं है, या मेरे पास वैरायटी की कमी है, या मेरे जो है तो कस्टमर से डीलिंग सही नहीं है, या मेरे सेल्समैन जो है तो कस्टमर से अच्छे आप बिहेव नहीं कर रहे, क्यों कस्टमर टूट रहे हैं। इस पर ज़ाहिरी मामलात के हवाले से बंदा पूरा गौर करता है, तो उस पर भी गौर करता रहे। और जो ऐसे असबाब हैं, तंग दस्ती के असबाब जिनको करार दिया गया, नमाज क़ज़ा कर देना ये तंग दस्ती का बहुत बड़ा सबब है। इसी तरह बगैर हाथ खाना खाना, बगैर हाथ धोए खाना खाना ये भी तंग दस्ती का एक सबब है। अपनी औलाद को कोसने देना, अपनी औलाद को बद्दुआएं देना, गालियां बकना, ये भी तंग दस्ती का सबब है। तो इस तरह जो है तो तंग दस्ती के कई असबाब हैं जिन्हें मकतबतुल मदीना से एक रिसाला तंग दस्ती के असबाब और उनका हल, इस रिसाले में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं और उनसे बचकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ी की फराखी के दरवाजे आप अपने ऊपर खोल सकते हैं। मजीद इनको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार 35 टाइम लिखकर एक तावीज़ बनाएं जी। वो तावीज़ घर में भी लगाएं और दुकान वगैरह है तो दुकान वगैरह में भी लगाएं। अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से भी इंशाअल्लाह कारोबार में इंशाअल्लाह बरकत होगी इंशाअल्लाह। तावीज़ लिखने की कोई एहतियात वगैरह किस तरह लिखा जाएगा? जो हरूफ हैं गोल दायरे वाले, हा है, मीम है, स्वाद है, तो वो हरूफ दायरे वाले जो हैं वो खुले रखना चाहिए। ठीक, माशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर सलामती बिनते शरीफा, इनका इस्तिखारा करवाए से। अच्छा, इससे पहले कॉल है जिन्होंने बे औलादी का अपना मसला बयान फरमाया ना, तो उसमें क्या इशारा आया?
अल्लाह पाक इनको नेक औलाद अता फरमाए। आमीन। इन्होंने बताया कि 6 साल पहले एक बच्ची थी और उसके बाद औलाद वगैरह का मामला नहीं है, वक्ती तौर पर आजमाइश के मामला आ रहे हैं। इनको चाहिए कि या बारी ऊ 10 टाइम यानी 10 बार जो कोई हर जुमा को पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको नेक बेटा अता फरमाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सलामती बिनते शरीफा, इनके बारे में आए दिन बीमार रहती हैं, तो इनका क्या इस्तिखारे में इशारा आया? अल्लाह पाक इनको भी सेहत अता फरमाए, आमीन, और आफियत सुन्नतों भरी जिंदगी अता फरमाए, आमीन, आफियत के साथ। इनका भी बीमारी का ही इशारा आ रहा है। इनको चाहिए कि या मुमिनु 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अल्लाह ने चाह तो तंदुरुस्ती हासिल होगी। जिन जिन ईसाई बहनों ने इस्तिखारे करवाए, ये बात याद रखें कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह पाक ही जानता है। मजीद आपकी चंद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, बहन का नाम नरगिस है और अम्मी का नाम शाहीन अख्तर, और मसला जो है वो शादी में रुकावट है और सेहत भी खराब रहती है। शादी में रुकावट और सेहत खराब, अभी इसका इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम अनवर हुसैन है, मेरी अम्मी जान का नाम साबिरा है। मैं बाहर गाँव जाना का तो कोशिश कर रहा हूँ, गए तो मेरे लिए सही है या नहीं? अच्छा जी, अनवर हुसैन भाई, आप बैरून मुल्क जाने की कोशिश करें। बैरून मुल्क जाना आपके हक में बेहतर है या नहीं? किस मुल्क जाना चाह रहे हैं इसकी आपने वजाहत नहीं फरमाई, और किस मुल्क में मौजूद है। ऐसा लग रहा है हिंद से आपने शायद ये कॉल की है, तो कर्नाटक में जो बोली बोली जाती है कुछ इस तरह का लहजा मालूम हो रहा है। जी, तो आपने हिंद से हमें कॉल की होगी शायद, तो ये देख लेते हैं आपका हिंद से किसी दूसरे मुल्क जाना बेहतर है या नहीं है। और अगर आपके पास कोई इसका मतलब है कि आपको किस मुल्क जाना है, तो इस हवाले से भी आप कॉल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हिंद में भी हमारा जो है तो इस्तिखारा सेंटर है, वहाँ पर इस्तिखारा करवाए जा सकते हैं। और आपको फ़िलहाल मैं पाकिस्तान की इस्तिखारा सर्विस का नंबर दे रहा हूँ, 02134858711, और कंट्री कोड भी आपको मिलाना होगा 009221, फिर 34858711। अगर आपने हिंद से कॉल की है तो स्क्रीन पर आप नंबर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जी, इस्तिखारे हो गए? जी, जी, शादी की रुकावट वगैरह के रिश्ते के हवाले से अल्लाह पाक इनको आफियत के साथ नेक रिश्ता अता फरमाए। वक्ती तौर पर आजमाइश के मामला आ रहे हैं, इसके लिए एक वजीफ़ा मेंढक सवार बिच्छू, ठीक है, इसके सफ़ा नंबर 24 में अमीर सुन्नत ने रूहानी इलाज तहरीर फरमाए। लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या इसमें बंदिश का शुबा हो, तो रोज़ाना बाद नमाज फजर बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह 3 60 बार 60 टाइम पढ़े, इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर उनका काम हो जाएगा। अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसका वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मंगल और बुध इन्हीं औकात के दरमियान यानी असर और मगरिब के दरमियान दोबारा सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें नेकियां करने, नेकी दात को आम करने, खुद भी गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम परेशानियां, बीमारियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां, मुकदमा बाजियां, तंग दस्तियां, बेरोजगारियां दूर फरमा। या अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह हमें ज़ेर गुंबद खज़रा जलवाए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। आमीन। मदीने की खुशबूदार माह की फ़ज़ाओं का वासिता हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।